بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، مگر بھی خیار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں انہیں بی کو توڑ دینے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں، لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کے لیے کہا اور اس شرط پر بی ہوئی اور دونوں نے بی کا قطعی فیصلہ کر لیا تو بی اسی وقت منقطع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دونوں فریق بی کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بی سے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا تو بھی لازم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی خریدنے اور بیچنے والے میں اس وقت تک بھی پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، البتہ وہ بھی جس میں مشترکہ اختیار کی شرط لگا دی گئی ہو اس سے الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدا نہ ہوں بھی توڑ دینے کا اختیار ہے۔ امام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار 3 مرتبہ لکھا ہوا پایا، پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف واضح کر دی تو انہیں ان کی بی میں برکت ملتی ہے، اور اگر انہوں نے جھوٹی بات بنائی اور کسی عیب کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کما لیں لیکن ان کی بی میں برکت نہیں ہوگی۔ حبان نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے ابو التجاح نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے سنا کہ یہی حدیث وہ حکیم بن حزم رضی اللہ عنہ سے باحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتے، وہ پھر آگے بڑھ جاتا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ اونٹ دے دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ ڈالا۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا، اس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی وادی کرہ کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی۔ پھر جب ہم نے بھی کر لی تو میں نے الٹے پاؤں ان کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کہیں وہ بھی فسق نہ کر دے، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بیع توڑنے کا اختیار اس وقت رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس تبادلے کے نتیجے میں نے ان کی پہلی زمین سے انہیں 3 دن کے سفر کی دوری پر سمود کی زمین کی طرف دھکیل دیا تھا، اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینے سے صرف 3 دن کی سفر کی دوری پر لا چھوڑا تھا۔ ایک شخص حبان بن منقدازہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔
اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی خرید و فروخت کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ بھائی دھوکہ اور فریب کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیداء میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دنسا دیا جائے گا، جب کہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکروں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، شروع سے آخر تک ان سب کو دنسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔